والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے انہیں اس کا بدلہ بہترین بدلہ ملے گا. اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اگر زیادہ کوئی تکلیف دے تو ہجرت کر جاؤ. بے شک صبر کرنے والوں کو دیا جائے گا ان کا اجر پورا پورا بغیر کسی حساب کے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص اسی کے لیے اطاعت کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے فرما بردار. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، تو میں ڈرتا ہوں اس بڑے دینی. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرنے والا ہوں، خالص اسی کے لیے اپنی اطاعت کرتے. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا
أنت العليم الحكيم. الحمدللہ آج کے درس قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 سے ابتدا ہوئی ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے بنیادی ایک دعویٰ دنیا والوں کے سامنے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح پچھلے درس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر میرا یہ جو پیغام ہے اور مسئلہ توحید ہے، اگر یہ بیان کرتے ہوئے تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو میری زمین بہت واسع ہے، وسیع زمین ہے. تمہیں چاہیے کہ اس زمین میں جہاں تمہیں سکون سے عبادت کرنے دی جائے وہاں چلے جاؤ اور جا کر میری توحید کو بیان کرو. لیکن یہ خیال رکھنا کہ میری توحید کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، مسئلے کو کھول کے بیان کرنا ہے. پیغمبروں نے بھی جب بیان کیا مسئلے کو تو ان کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے گئے. انہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اب اسی بات کا اقرار اللہ اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے کروا رہے ہیں. اور جا کر میری قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کر رہا ہوں. یہی بات سورت کے شروع میں بھی دعوے کے طور پہ ذکر ہوئی، جو سورت کے شروع میں آیا تھا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تو اب آپ کا یہ کام ہے اللہ کی عبادت کرتے رہیں خالصتاً، اپنی اطاعت کو اسی کی طرف خالص اسی کے فرما بردار. اب دوبارہ آیت نمبر 11 میں قل انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ان اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کروں. آگے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اولین طور پہ فرما بردار، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں میرا شمار ہو جائے، اول المسلمین.
اب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا میں فرما برداروں میں بن جاؤں، تو اللہ پاک یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں پیغمبر جو ہوتا ہے وہ پوری امت کا پیشوا مقتدا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ بات کہے گا، جب وہ اس کام کو کرے گا، پوری امت اس کے تابع ہے، تو پھر پوری امت کو ان کاموں کی اتباع کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا جو پیغمبر کر رہا ہے، جو پیغمبر حکم دے رہا ہے۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اسی کا فرما بردار ہوں، جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اسی کی خالص عبادت کرنے والا ہوں، تو پھر جو پیچھے متبعین ہیں، جو پیچھے اس کے مقتدی ہیں، جو پیچھے اس کے امتی ہیں، پھر ان کا کام بھی یہی بنتا ہے کہ وہ بھی اسلام لانے والے فرما بردار بن، اور اسی طرح اپنی عبادت کو بھی خالص اسی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اطاعت کو بھی اسی کے لیے خاص کر دیں، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں۔ آگے فرمایا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عذاب یوم عظیم۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی نا تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پہ لفظ آیا پیغمبر کے بارے میں ان عصیت ربی، میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا فرض، اگر بالفرض میں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا کہ میں، حالانکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا اور یہ حقیقت ہے، ہاں جی یہ حقیقت ہے کہ انبیاء سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ دنیا والے جنت کی طلب کرتے ہیں اور جنت انبیاء کی طلب کرتی ہے، ہاں جی انبیاء معصوم، گناہ ان کے نزدیک بھی نہیں ہے، کہ پیغمبر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس دن کے عذاب سے اخافو، خوف میں ہوں۔ مطلب یہ بالفرض اگر ایسا ہو گیا، بالفرض وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہو ہی نہ، بالفرض مطلب فرضی طور پہ، ایسے ہی سمجھانے کے طور پہ، جیسا کہ اسی صورت میں آگے جا کے آیت نمبر 65 کا اگر مطالعہ کیجئے، اسی صورت میں آگے جا کے آیت نمبر 65 سورہ زمر آیت نمبر 65 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے پیغمبر آئے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ اکبر، سورہ زمر ہے آیت نمبر 65 ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا، یہ بھی بالفرض، ورنہ ایسے ہو نہیں سکتا، انبیاء معصوم ہیں، بالفرض گناہ کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی شدت کو بتلانے کے لیے کہ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ابھی تک ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے یہاں پہ سمجھانے کے لیے سارا کا سارا یہاں پہ، اور اسی طرح فرمایا ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا
جو تم یہ کام کرو گے لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. سورہ انعام میں یہ بات سمجھائی، سورہ زمر میں سمجھایا، ایک پیغمبر کا نام لے کے سورہ انعام میں فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. سورہ انعام میں اللہ نے کئی سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے پہلے ذکر کیے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا پہلے، پھر اسحاق، یعقوب علیہ السلام، پھر اسی طرح نوح علیہ السلام، پھر اسی طرح داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام. پھر ان کے آگے پیچھے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ فرماتے ہیں لو اشرکوا، اگر یہ بھی بالفرض والمحال شرک کرتے لحبط عنہم، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. تو یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ نے یہاں پہ سمجھایا. لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو بتا دی کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. یہ تو کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ درجہ ہے جناب محمد الرسول اللہ احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و تسلیما کثیرا کثیرا، یہ ان کا درجہ ہے. اور انبیاء کی جماعت بہت مقدس جماعت، اس میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا اگر درجہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پہ اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. کہہ دیجئے، اب یہ پیچھے تو بتلا دیا میں ڈرتا ہوں، پھر آگے پیغمبر کی زبان سے اقرار کروایا. کہہ دیجئے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن عبادت بھی وہ جو کہ خالص عبادت ہو، لہو دینی، کہ میری جو اطاعت ہے وہ بھی اسی کے لیے ہو. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی. اب سمجھانے کے لیے فرمایا میں نے تو یہ حکم دے دیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن اگر تم نہیں چاہتے ہو تو پھر جاؤ جہاں جاتے ہو جس کی عبادت تم چاہتے ہو. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، پھر تم جس کی بھی اس کے علاوہ عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کرو، لیکن یاد رکھنا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اللہ فرماتے نقصان کیا ہوگا؟ آؤ ذرا میں تمہیں بتلاتا ہوں. نقصان یہ ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. قل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین، بے شک نقصان والے ہیں وہ لوگ، خسروا انفسهم واہلیہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین. سنو یہی ہے جو بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یہی ہے جو تم کر رہے ہو. اب اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا نولی ما تولا ونسلہ جہنم وساءت
ساءت مصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھے کام کیے۔ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم گئے عرس پہ فلانے بابا کے، ہاں کسی سے پوچھا جائے او ہو ہم نے تو بڑی گاڑی کروائی، فلانی جگہ عرس پہ گئے، فلانے کے مزار پہ گئے۔ ہاں جی، فرمایا یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم تو جی بیڑا ہمارا پار ہو گیا اور ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ فرمایا الخاسرین الذین خسروا انفسهم، یہ اصل میں سارے کے سارے انہوں نے اپنے نقصان، یہ اپنا نقصان انہوں نے کر لیا ہے، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی زندگی میں یہ نقصان لے کر آ گئے، اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کیا، اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے جی، بابا کے نام پہ یہ ذبح کیا، بابا کے نام پہ یہ دیگ دی، یہ کام کیا، فلانے کے نام پہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے۔ نہیں، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا اصل میں ذہن ہی ایسی چیزوں پہ ہوتا ہے جی، نمازیں ہیں نہیں، روزے ہیں نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، نیکیاں ہے نہیں، توحید ہے نہیں، بس لگے ہوئے جی ایک خیالات بنائے ہوئے، فلانے کے اوپر امید ہے، فلانے کے اوپر امید ہے، بس سال بعد میں نے یہ کام کر لیا تو جی میرا بیڑا پار ہے۔ اب یہ دیکھیے اس دن ایک واقعہ، ایک اپنی حقیقت ایک ہم نے دیکھا سامنے، ایک بندہ کھڑا ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ باہر کھڑا ہوا ہے جی، کس لیے؟ بیٹا بیمار ہے، اب جو بھی نماز پڑھ کے نکلے وہ اس کو پھونک مار دیں۔ بھئی قرآن کے اندر اثر ہے، تاثیر ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ، یہ بات، یہ بحث الگ اپنی جگہ، لیکن نماز اندر ہو رہی ہے، تو باہر کھڑا ہوا ہے تو کیا اس پہ اثر ہوگا؟ ہاں ان پھونکوں کا اس پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ بزرگ دنیا سے چلے گئے، ہم وہاں جا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کے نام پہ یہ بھی کیا وہ بھی کیا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ہمیں چاہیے ان کے لیے ثواب ان کو پہنچائے، ہاں جی، اور ان جیسا نیک بننے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اور اس کے علاوہ وہ جو نیک کام کرتے تھے ہم بھی وہ نیک کام کریں۔ ہم مسجد کے باہر کھڑے ہوئے جی نمازی نکلے تو اس کو پھونک مار دیں، میری اپنی نماز فرقہ ہے، میری اپنی نماز فرقہ ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنہوں نے بھی ایسے کام کیے جو شرک، رسم و رواج، بدعات، برائیاں، گناہوں والے کام، ان کے ساری کی ساری کوششیں تباہ و برباد ہو گئی، یہ ساری کوششیں ان کی ناکام ہو جائیں گی، اور یہ اپنے دماغ میں یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت اچھے کام کر لیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، اللہ اکبر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جی، امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اٹکلیں باندھی ہوئی ہیں، گمان لگائے ہوئے دنیا والوں کے اوپر، فلانا جی ایسا کر دے گا، فلانا بزرگ ایسا کر دے گا، اور پھر اسی طرح اب جیسے بات آئی جی صحابہ کرام کی، فلانے نے گستاخی کی، فلانے نے بے ادبی کی، فلانے نے ان کو گالی دی، الیاذ باللہ، لعن و تشنیع ان کے ساتھ کیا۔ اب یہ باتیں تو ہم کہتے ہیں جی ان کا بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے، جی ان کے خلاف احتجاج بھی ہوگا، جی ریلی بھی ہوگی، ابھی جیسے جمعے والے دن انشاءاللہ اور ریلی ہے انشاءاللہ ہم بھی شرکت کریں گے اس میں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات یہ بھی سوچنی ہے، یہ بات یہ بھی سوچنی ہے
اب آیا میڈیا کا دور، اب آیا سوشل میڈیا کا دور، اب چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل گیا جی یہ لوگ کون ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ کھلے عام چوک چوراہے پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کو گالیاں دیتے علیاذ باللہ، ان پہ لعن و تشنیع تان و تشنیع کرتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے یہ سوچنا ہے۔ اس کے بعد رد و بدل نہیں آیا۔ اب دیکھیے 9-10 محرم ہوئی، ابھی تک اس ہفتے والے دن کئی سارے لوگ جو وہ حلیم وہ کام کرتے، ہم بھی وہی کام دے گے فلانے کے نام پہ، فلانے کی نیاز، ہم نے بھی تو وہ کام کیے۔ وہ کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں، یہ تو ان کے عقائد ہیں جو ہمارے اندر گھس چکے ہیں، شادی نہیں کرنی ہے، ہم نے بھی اس چیز کو اپنا لیا ہے۔ وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے اوپر انہوں نے یہ کیا، یہ بہت غلط کیا ہے، سارے کے سارے کہتے ہیں، لیکن یہ سارے کام ان کے جو ہے ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیے۔ کالے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے محرم کے اندر، چارپائیوں کو ہم نے الٹا کیا ہوا ہے، ہاں جی، اور اسی طرح دیگے بزرگوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ ہم بنا رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ محرم میں شادی نہیں کرنی ہے جی، سوگ ہے، فلانا ہے، یہ وہ جو کام انہوں نے پکڑے تھے ہم اپنی زندگی میں لے کر آ گئے، اور ہم باتیں کرتے جی احتجاج ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، پرامن طور پہ حکومت کے سامنے بات رکھنی چاہیے، اپنی اکثریت اور صحابہ کرام کی عظمت کو کھل کے بیان کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کینسر کی صورت میں وہ جراثیم آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں گھس چکے ہیں، ان کو بھی نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ ہم سے ہوگا نہیں، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں یہی ثواب ہے، پورے سال بعد یہ کام کر لیا محرم کے اندر، بس صحیح ہے بھئی ہماری بخشش ہو گئی۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، پھر تم جو کرو، لیکن حقیقت میں یہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا ہے۔ اگر تمہیں صحابہ کرام سے سچی محبت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، عقیدہ بھی ان کا اپنی زندگی میں لاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کو کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے نام پہ نظر و نیاز، چادریں چڑھاوے نہیں کرنے، اور اسی طرح یہی اپنی زندگی میں ہر وقت یہ نظریہ رکھنا ہے، ہر وقت ہر ایک کی ہر جگہ سننے والا ہے تو کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یہ نظریہ، اور وہی ہمارے کام پورے کر سکتا ہے، وہی سننے والا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کی جو عظمت ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ اعمال ہے، وہ اپنے اندر لاؤ تو پھر معلوم ہوگا کہ ان صحابہ سے محبت ہے تمہیں۔ دعوے منہ پہ کہ صحابہ سے محبت ہے، کام ہم وہی کر رہے ہیں محرم کے اندر جو جی صحابہ کے دشمن، جو ہمیں پتہ بھی چل گیا، ابھی تو پہلے تو یہ تھا اتنی معلومات نہیں، اب تو ہر گھر میں یہ بات پہنچ چکی کہ انہوں نے سرعام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا۔ بس وہی بات ہے کہ منہ سے بس کہہ دیتے ہیں جی عظمت ہے، جی فضیلت ہے، جی ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، لیکن اعمال کے وقت، عقیدے کے وقت، نظریے کے وقت تب ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتے کہ صحابہ اس موقع پہ کرتے کیا تھے۔ کئی ساری چیزیں، اب اس میں اگر ہم گئے شادی کو، ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری میت کے وقت ہم کیا کریں وہ دیکھ لیں، ہاں جی، یہ سارے کے ساتھ تجارت میں ہم دیکھ لیں، عبادات میں دیکھ لیں، معاملات میں دیکھ لیں، صحابہ والی محبت کو وہاں پہ لائے نا۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں الا ذالک هو الخسران المبین، سنو یہی ہے جو بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں دنیا والوں کو یہ سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، اور وہ تمہارے گھر والے اس آگ سے کیسے بچیں گے؟ وہی اس طرح بچیں گے جس طرح اللہ نے پیغمبر کو بھی حکم دیا تھا، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ کس بات سے ڈرائیے؟ کیا بتلائیے ان کو وہ پیغام؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ چیز کہ اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ، اور اطاعت کرنی ہے تو اس کے پیغمبر کی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، پھر یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو ان کاموں میں لگایا، اب ان کے لیے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے من فوقہم، ان کے اوپر بھی ظلل من النار، آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہ باتیں اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یا عباد فاتقون، اے بندوں پھر تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے دعویٰ ذکر کیا، پھر دلیل وحی ذکر کی یہاں پہ، پھر اس کے بعد اللہ نے اس دعوے کو مزید واضح کیا، پھر آخرت کے عذاب کا، اخروی عذاب کا اللہ نے، تخویف اخروی اللہ نے ذکر کی۔ وہاں پہ تمہارے لیے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب، نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم خالی قرآن کو کسی نے سمجھا نہیں، پڑھا نہیں۔ ہم اگر سوچیں کہ اگر ہمارے اوپر آگ ہو اور ہمارے نیچے آگ ہو، دنیا میں صرف تھوڑی سی آگ اپنے پاؤں کے نیچے لگا کے اس پہ کھڑے ہو جائیں، بہت مزہ آئے گا نا؟ ہاں جی، بہت خوشی محسوس ہوگی، خوشی کہاں محسوس ہوگی جب اتنی آگ برداشت نہیں ہے؟ ایک ماچس کی تیلی، اس کی شدت برداشت نہیں ہوتی، وہ اوپر نیچے آگ۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں پھر ڈرو، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بندو۔ ہاں جی، نماز سے نہیں بولو مجھے کام کرنا ہے، کام سے بولو مجھے نماز پڑھنا ہے۔ قرآن کا وقت آ جائے جب سننے کا، درس کا، تو یہ فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، بس بھاگنا ہے قرآن سے۔ پوری دنیا کے اندر آج دیکھیں یہی ماحول، نہ قرآن کی تلاوت، نہ قرآن کو سمجھنا، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ فرماتے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ، پیچھے اللہ نے ذکر کیا وہ لوگ جن کے لیے آگے وہ گنہگار لوگ، اب آگے ان کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے نیکیاں کی، جنہوں نے ایسے شرک سے ارتکاب کیا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا، بچتے رہے، الطاغوت، طاغوت سے، یہ کہ طاغوت کی عبادت کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ فبشر عباد، تو آپ میرے ایسے بندوں کو خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اب یہاں پہ لفظ آیا الطاغوت، میرے وہ بندے جو بچتے رہے کس سے؟ طاغوت سے۔ اب طاغوت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
طاغوت سے مراد ہے شیطان، طاغوت سے مراد ہے شیطان۔ اور باقی کچھ مفسرین نے لکھا ہے، یہ اور مزید وضاحت ہے کہ جو بھی چیز حق کے راستے سے گمراہ کر دے وہ طاغوت ہے۔ مطلب شیطان کا بھی کام یہی ہے کہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال دے، اور وہ ان کاموں کے ذریعے زیادہ گمراہی پہ ڈالتا ہے لوگ۔ یہ شرک والے کام، یہ رسم و رواج، لوگ ان کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور در حقیقت میں وہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہاں جی، بزرگوں کی ادب اور تعظیم کے نام پہ ان کے سجدے کروانا، ان کے اوپر چادریں چڑھوانا، اور جی میت کے آگے پیچھے جو رسم و رواج ہے، یہ سارا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں سب سے بڑی نیکی ہے، اور وہ ہے ہی گمراہی۔ بس شیطان نے کر دیا۔ تو فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، باطل والے کام کرنا، یہ سارے کے ساتھ جو بھی حق کے راستے سے گمراہ کر دے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ اب اس طاغوت میں فرمایا آگے، پھر اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اس طاغوت میں کئی ساری تو وہ چیزیں جو شیطان لاتا ہے، کئی جگہ مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طاغوت کے روپ میں سامنے آتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، لوگوں کو غلط کاموں پہ لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سلاطین، مملوک، کون؟ بادشاہ، وہ لوگوں کو غلط کاموں کا حکم بھی دیتے ہیں، خود بھی کام غلط کرتے ہیں، ان کی رعایا بھی ان کے پیچھے ہی ایسی چلتی ہے جس طرح وہ ہوتے ہیں، خود وہ انہیں بھی کیا کہا جائے گا؟ طاغوت۔ یہ بھی طاغوت ہے۔ تو بہرحال فرمایا جو میرے بندے طاغوت سے بچتے رہے ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے بندے؟ آگے سنیے، الذین یستمعون القول، وہ بندے جو ہر بات سنتے، اچھی بات بری بات ساری باتیں ان کے کانوں میں تو پڑتی ہیں، لیکن فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، لیکن وہ صرف اتباع کرتے آسن کاموں کی، اچھے کاموں کی۔ کیا مطلب ہو گیا؟ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ ہمیں اللہ نے عقل دی، قرآن اللہ نے بھیج دیا، پیغمبروں کو بھیج دیا، پھر اسی طرح ان کے وارث علماء نیک لوگ وہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے، ہمارے سامنے دو راستے، اچھا اور برا۔ تو فرمایا میرے بندے یہ والے، ان کے کانوں میں بھی ہر بات پڑتی ہے، ان کے سامنے سب چیزیں آتی ہیں، اچھی بھی بری بھی، تو یہ اچھوں کو لے لیتے ہیں، بروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بندے بن جاؤ نا جو برے کاموں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو۔ اب مفسرین نے لکھا ہے یہ جو آیا احسن فیتبعون احسن، وہ احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ اب احسن سے کیا مراد ہے؟ احسن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا احسن سے مراد ہے اللہ کا حکم، جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ احسن ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ تفصیل اس میں ضرور ہے، یہ اس میں تفصیل ضرور ہے کہ احسن اور غیر احسن، احسن اور غیر احسن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو اس طرح بھی واضح کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اگر کسی کا نقصان ہوا، ایک ہے حسن ایک ہے احسن، ایک ہے تھوڑا اچھا ایک ہے بہت اچھا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کا نقصان ہوا، اب اگر وہ اس سے بدلہ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی یا کچھ کر دیا، اب وہ بدلہ لیتا ہے تو یہ جائز ہے اور یہ حسن کہلائے گا۔ اور اگر بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ احسن۔ حالانکہ جائز وہ بھی ہے کہ بدلہ
لے لیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، چلو جی اللہ کے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جو معاف کرنا ہماری زندگی میں ختم ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ کون کسی کو دل میں، ہر کسی نے حسد، بغض، قوم پرستی، لسانیت، تعصب ہر ایک کے اندر بھرا ہوا ہے، تباہ و برباد ہو گیا اس سے معاشرہ۔ کون معاف کرتا ہے کسی کو، کون دلوں سے باتیں نکالتا ہے؟ تو بہرحال یہ ہو گئے احسن، حسن اور آسن۔ اسی طرح ایک چیز آتی ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ کیا مطلب؟ سفر کے اندر کوئی جا رہا ہے، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ سفر کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طور پہ جو سفر ہو، یہ نہیں کہ ہم روزے میں یہاں سے جی کالا پل تک جائیں تو بولے جی ہم نے درس میں سنا تھا سفر ہو تو روزہ نہیں رکھو۔ ہاں، مطلب دوسرے شہروں میں جائیں، گرمی ہو اور شرعی طور پہ مسافر بن جائے۔ اب سفر کے اندر وہ روزہ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ نہ رکھے، تو اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے رخصت ہے، یہ رخصت ہو گئی، نہیں رکھا اس نے، وہ کہتا ہے جی میں نہیں رکھوں گا، شریعت نے اجازت دی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ رخصت۔ اور اگر وہ رکھ لیتا ہے تو یہ بن جائے گا عزیمت، یہ بن جائے گا عزیمت۔ اب اس نے عزیمت پہ عمل کیا، یہ آسن بن گیا۔ تو میرے یہ بندے، ان کے لیے خوشخبری ہے جو آسن کاموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں جو کہ عقل مند لوگ ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور پھر نیکیوں کو اور دین کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔